السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت نبوی میں کل ہم نے ذکر پڑھا کیا تھا کہ جب ابو طالب نے سارے اپنے خاندان والوں کو جمع کر کے یہ بات رکھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب لوگ قتل کرنے پر مشرکین جو ہیں وہ تلے ہوئے ہیں، اب میں اکیلا ان کی حفاظت نہیں کر سکتا، اس لیے ہم سب لوگوں کو ساتھ آنا ہوگا۔ سب کافر اور جو مسلم ہو گئے تھے وہ سب، ان کے خاندان والے جتنے بھی تھے وہ سب ابو لہب کے علاوہ سب اکٹھا ہو گئے اور کہا کہ ہاں ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ اب آگے دیکھیے کیا ہوا۔ صرف 4 ہفتے یا اس سے بھی کم مدت میں، جب یہ بات ہوئی تھی اس کے بعد صرف 4 ہفتے یا اس سے بھی کم مدت میں مشرکین کو 4 بڑے بڑے دھچکے لگ چکے تھے۔ 4 بڑے بڑے ان کے اوپر یہ دھکے لگ چکے تھے کہ سب ان کے موافق میں ہوئے جا رہے ہیں، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش یا سودے بازی کو ٹھکرا دیا، پھر قبیلہ بنی ہاشم و بنی مطلب کے سارے ہی مسلم و کافر افراد نے ایک ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا عہد و پیمان کیا۔ اس سے مشرکین چکرا گئے، اور یہ چکرانا ہی چاہیے تھا، کیونکہ ان کی سمجھ میں آ گیا کہ اگر انہوں نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا کوئی قدم اٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں مکہ کی وادی مشرکین کے خون سے لالازار ہو جائے گی۔ انہوں نے سوچا کہ سارے مکے میں جو ہے وہ خون ہی خون ہو جائے گا، بلکہ ممکن ہے ان کا مکمل صفایا ہی ہو جائے، کیونکہ انہیں ان کی طاقت کا اندازہ ہو چکا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دین کی طاقت کا اندازہ ہو چکا تھا، تو انہیں ڈر بھی تھا کہ کہیں وہ لوگ مشرکین جو ہیں وہ ان کا ہی صفایا نہ ہو جائے، اس لیے انہوں نے قتل کا منصوبہ چھوڑ کر ظلم کی ایک اور راہ تجویز کی، جو ان کی اب تک کی تمام ظالمانہ کارروائیوں سے زیادہ سنگین تھی۔ مکمل بائیکاٹ کرنے کی انہوں نے سوچا، ظلم و ستم کا پیمان۔ اس تجویز کے مطابق، یعنی مکمل بائیکاٹ کی تجویز کے مطابق، مشرکین وادی محسب میں خیف بنی کنانہ کے اندر جمع ہوئے اور آپس میں بنی ہاشم اور بنی مطلب کے خلاف یہ عہد و پیمان کیا، کیونکہ جو بنی ہاشم اور بنی مطلب کے لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیور میں آ گئے تھے، ان سب سے ان سب کے بارے میں انہوں نے یہ عہد کیا کہ نہ ان سے شادی بیاہ کریں گے، نہ خرید و فروخت کریں گے، نہ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے، نہ ان سے میل جول رکھیں گے، نہ ان کے گھروں میں جائیں گے، نہ ان سے بات چیت کریں گے، جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے نہ کر دیں۔ مشرکین نے اس بائیکاٹ کی دستاویز کے طور پر ایک صحیفہ لکھا، جس میں اس بات کا عہد و پیمان کیا گیا تھا کہ وہ بنی ہاشم کی طرف سے کبھی بھی کسی صلح کی پیشکش قبول نہ کریں گے، نہ ان کے ساتھ کسی طرح کی مربت برتیں گے، جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے مشرکین کے حوالے نہ کر دیں۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ صحیفہ منصور بن اکرمہ بن عامر بن ہاشم نے لکھا تھا، اور بعض کے نزدیک نظر بن حارث نے لکھا تھا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ لکھنے والا بغیث بن عاصر بن ہاشم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بد دعا کی اور اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ بہرحال یہ عہد و پیمان طے پا گیا اور صحیفہ خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں ابو لہب کے سوا بنی ہاشم اور بنی مطلب کے سارے افراد، جو خواہ مسلمان رہے ہوں یا کافر، سمٹ سمٹا کر شیب ابی طالب میں محبوس ہو گئے۔ ابو طالب شیب میں وہ ان کو بند کر دیا گیا، وہیں پکے وہیں رہے، باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 7ویں سال محرم کے چاند کی رات کا واقعہ ہے، 3 سال شیب ابی طالب میں۔ اس بائیکاٹ کے نتیجے میں حالات نہایت سنگین ہو گئے تھے، اور سامان جو کھانے پینے کا تھا یا روزمرہ کی کا سامان تھا، وہ اس کی آمد و رفت بند ہو گئی تھی، کیونکہ مکے میں جو غلہ یا کھانے پینے کی چیزیں یا سامان روزمرہ کا آتا تھا، اسے مشرکین لپک کر خرید لیتے تھے، اس لیے محصورین یعنی جو قید میں تھے، حالت ان کی نہایت پتلی ہو گئی، انہیں پتے اور چمڑے کھانے پر پڑے،
فاقہ کشی کا حال یہ تھا کہ بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں اور عورتوں کی آوازیں گھاٹی کے باہر سنائی پڑتی تھی۔ ان کے پاس بمشکل ہی کوئی چیز پہنچ پاتی تھی، وہ بھی چھپ چھپا کر۔ وہ لوگ حرمت والے مہینوں کے علاوہ باقی ایام میں کھانے پینے کی چیزیں یا روزمرہ کی ضرورت کی خریدنے کے لیے گھاٹی سے باہر نکلتے ہی نہ تھے، کیونکہ جو حرمت والے مہینوں میں تو لڑائی یا کچھ دنگا یا اس طریقے کی باتیں کرنا منع تھیں، اس لیے وہ اس زمانے میں نکل جاتے تھے۔ مگر اس کے بعد وہ اپنے گھر میں ہی بند رہتے تھے، جو وہ شیعت میں ابو طالب کے جو شیعت تھا اس میں ہی بند رہتے تھے سارے کے سارے۔ لیکن ان کے سامان کے دام بھی مکے والے اس قدر بڑھا کر، اگر وہ چاہتے تو ان سامان کو خرید سکتے تھے، وہ چاہتے ان کے پاس جو بھی پیسہ ویسا تھا اس سے خرید لیتے، مگر یہ جو مشرکین تھے وہ سامان کے دام اتنے زیادہ بڑھا کر خرید لیتے تھے، ان سے جو تجارت کرنے آتے تھے کہ جو محصورین تھے ان کے لیے کچھ خریدنا مشکل ہو جاتا تھا۔ حکیم بن حزام جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھتیجا تھا، کبھی کبھی اپنی پھوپھی کے لیے گیہوں بھجوا دیتا تھا۔ ایک بار ابو جہل سے سابقہ پڑ گیا، وہ غلہ روکنے پر اڑ گیا، لیکن ابو الجتری نے مداخلت کی اور اسے اپنی پھوپھی کے پاس گیہوں بھجوانے دیا۔ ادھر ابو طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برابر خطرہ لگا رہتا تھا، اس لیے جب لوگ اپنے اپنے بستروں پر جاتے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ تم اپنے بستر پر سو رہو۔ ان کا مقصد یہ ہوتا کہ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت رکھتا ہو تو دیکھ لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سو رہے ہیں۔ پھر جب لوگ سو جاتے تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ بدل دیتے، یعنی اپنے بیٹوں، بھائیوں یا اور بھتیجوں میں سے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سلا دیتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ تم اس کے بستر پر چلے جاؤ۔ اس محصوری کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمان حج کے ایام میں باہر نکلتے تھے اور حج کے لیے آنے والوں سے مل کر انہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ اس موقع پر ابو لہب کی جو حرکت ہوا کرتی تھی وہ پیچھے بتائی جا چکی ہے۔ صحیفہ چاک کیا جاتا ہے۔ ان حالات پر پورے 3 سال گزر گئے۔ اس کے بعد محرم 10 نبوت 2 ہجری میں صحیفہ چاک کیے جانے اور اس ظالمانہ عہد و پیمان کو ختم کرنے کے لیے واقعہ پیش آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شروع ہی سے قریش کے کچھ لوگ اگر اس عہد و پیمان سے راضی تھے تو کچھ ناراض بھی تھے، کیونکہ سب خاندان والے ہی تھے اور وہ ان کو اتنا ان کا حال برا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ پھر بھی انہوں نے ان کا ساتھ دینا پڑا، کیونکہ وہ لوگ بھی اگر ان لوگوں کو بھی ایسے ہی ان کو محصور کر دیا جاتا، اور انہی ناراض لوگوں نے اس صحیفے کو چاک کرنے کی کوششیں شروع کی۔ اس کا اصل محرک قبیلہ بنو عامر بن لوئی کا ہشام بن عمرو نامی ایک شخص تھا۔ یہ رات کی تاریکی میں چپکے شیب ابی طالب کے اندر غلہ بھیج کر بنو ہاشم کی مدد بھی کیا کرتا تھا۔ یہ ظہیر بن ابی امیہ مخزومی کے پاس پہنچا۔ ظہیر کی ماں عاتقہ عبد المطلب کی صاحبزادی یعنی ابو طالب کی بہن تھی، اور اس سے کہا، ظہیر کیا تمہیں یہ گوارا ہے کہ تم تو مزے سے کھاؤ پیو اور تمہارے ماموں کا وہ حال ہے جسے تم جانتے ہو۔ ظہیر نے کہا، افسوس، میں تنہا کیا کر سکتا ہوں؟ ہاں، اگر میرے ساتھ کوئی اور آدمی ہو تو میں اس صحیفے کو پھاڑنے کے لیے یقیناً اٹھ پڑتا۔ اس نے کہا، اچھا تو ایک آدمی اور موجود ہے؟ پوچھا، کون ہے؟ میں ہوں، ظہیر نے کہا۔ اچھا تو اب تیسرا آدمی تلاش کرو۔ اس طریقے سے آخر میں 5 آدمی تیار ہو گئے۔ ہشام زما بن اسود بن مطلب بن اسد کے پاس پھر وہ گئے اور ان سے گفتگو کرتے ہوئے بنو ہاشم کی قرابت اور ان کے حقوق یاد دلائے۔ اس نے کہا، بھلا جس کام کے لیے مجھے بلا رہے ہو اس سے کوئی اور بھی متفق ہے؟ ہشام نے اسبات میں جواب دیا اور سب کے نام بتلا دیے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے حجون کے پاس جمع ہو کر آپس میں یہ عہد و پیمان کیا کہ صحیفہ چاک کر دیا جائے گا۔
ظہیر نے کہا میں شروع کروں گا، یعنی سب سے پہلے میں ہی زبان کھولوں گا۔ صبح ہوئی تو سب لوگ حسب معمول اپنی اپنی محفلوں میں پہنچے۔ ظہیر بھی ایک جوڑا زیب تن کر کے پہنچا۔ پہلے بیت اللہ کے 7 چکر لگائے، پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر بولا، مکے والوں کہ ہم کھانا کھائیں، کپڑے پہنے اور بنو ہاشم تباہ و برباد ہوں، نہ ان کے ہاتھ کچھ بیچا جائے، نہ ان سے کچھ خریدا جائے۔ خدا کی قسم میں بیٹھ نہیں سکتا یہاں تک کہ اس ظالمانہ اور قرابت شکن صحیفے کو چاک کر دیا جائے۔ ابو جہل جو مسجد حرام کے ایک کونے میں موجود تھا بولا، تم غلط کہتے ہو، خدا کی قسم اسے پھاڑا نہیں جا سکتا۔ اس پر زما بن اسود نے کہا، بخدا تم زیادہ غلط کہتے ہو، جب یہ صحیفہ لکھا گیا تھا تب بھی ہم اس سے راضی نہ تھے۔ اس پر ابو البختری نے رہ لگائی، زما ٹھیک کہہ رہا ہے، اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے نہ ہم راضی ہیں نہ اسے ماننے کو تیار ہیں۔ اس پر ابو البختری نے گرہ لگائی زما ٹھیک کہہ رہا ہے، اس میں جو کچھ لکھا ہے اس سے نہ ہم راضی ہیں نہ اسے ماننے کو تیار ہیں۔ اس کے بعد مطعم بن عدی نے کہا، تم دونوں ٹھیک کہتے ہو اور جو اس کے خلاف کہتا ہے غلط کہتا ہے۔ ہم اس صحیفے سے اور اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس سے اللہ کے حضور برات کا اظہار کرتے ہیں، یعنی اللہ کے حضور، اللہ کے سامنے ہم اس سے انکار کرتے ہیں۔ پھر حشام بن عمرو نے بھی اسی طرح کی بات کہی۔ یہ ماجرا دیکھ کر ابو جہل نے کہا، یہ بات رات میں طے کر لی گئی ہے اور اس کا مشورہ یہاں کے بجائے کہیں اور کیا گیا ہے۔ اس دوران ابو طالب بھی حرم پاک کے ایک گوشے میں موجود تھے۔ ان کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس صحیفے کے بارے میں یہ خبر دی تھی کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے کیڑے بھیج دیے ہیں جنہوں نے ظلم و ستم اور قرابت شکنی کی ساری باتیں چٹ کر دی ہیں اور صرف اللہ عز و جل کا ذکر باقی چھوڑا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کو یہ بات بتائی تو وہ قریش سے یہ کہنے آئے تھے کہ ان کے بھتیجے نے انہیں یہ خوشخبری سنائی ہے، اگر وہ جھوٹا ثابت ہوا تو ہم تمہارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائیں گے اور تمہارا جو چی چاہے کرنا، لیکن اگر وہ سچا ثابت ہوا تو تمہیں ہمارے بائیکاٹ اور ظلم سے باز آنا ہوگا۔ اور اس پر قریش نے کہا تھا، آپ انصاف کی بات کہہ رہے ہیں۔ ادھر ابو جہل اور باقی لوگوں کی نوک جھوک ختم ہوئی تو مطعم بن عدی صحیفہ چاک کرنے کے لیے اٹھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ واقعی کیڑوں نے اس کا صفایا کر دیا ہے، یعنی کیڑے لگ چکے تھے اور اس کو صاف کر دیا تھا، صرف بسمک اللہم باقی رہ گیا ہے، اور جہاں جہاں اللہ کا نام لکھا تھا وہ بچا ہے۔ کیڑوں نے اسے کھایا نہیں تھا، باقی سارا صحیفہ کھا لیا تھا۔ اس کے بعد صحیفہ چاک ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بقیہ تمام حضرات شعب ابی طالب سے نکل آئے اور مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی ایک عظیم نشانی دیکھی، لیکن اس کا رویہ وہی رہا جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ دوسری سورت اور 54 آیت۔ اس کا مطلب ہے اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو رخ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو چلتا پھرتا جادو ہے۔ چنانچہ مشرکین نے اس نشانی سے بھی رخ پھیر لیا اور اپنے کفر کی راہ میں چند قدم اور آگے بڑھ گئے۔ یہ اتنا آج کا ذکر پورا ہوا، اب انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔